خير من النوم. میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، آؤ ایک ایسا واقعہ میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں جسے سننے کے بعد یقین جانے آپ بڑے متاثر ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں اللہ کا ایک ایسا نیک بندہ گزرا ہے جس کی بادشاہ وقت بڑی عزت و قدر کرتا تھا، لیکن وہ بادشاہ اس نیک بندے کی قوم بنی اسرائیل کو پسند نہیں کرتا تھا۔ آخر اس نے ایک بار بنی اسرائیل پر چڑھائی کی اور اس کے نتیجے میں بہت سے علماء وغیرہ کو قید کر لیا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ تمام قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ لیکن اس موقع پر بنی اسرائیل کا وہ نیک بزرگ بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ اے حاکم وقت، اگر تو مجھے اچھا جانتا ہے اور درست رکھتا ہے تو پھر میرے اس قوم کی علماء اور دینی ہستیوں کو چھوڑ دے جنہیں تو موت کی سزا دینا چاہتا ہے۔ تو ان لوگوں کو میرے حوالے کر دے، کیونکہ یہ بے گناہ ہیں اور میں ان کا ضامن ہوں۔ اے بادشاہ، جس وقت ان کا مقدمہ پیش ہوگا تو ان کی جگہ میں خود عدالت میں حاضری دوں گا۔ تب بادشاہ نے ان قیدیوں کو اس اللہ کے نیک بندے کے حوالے کر دیا جس نے ان قیدیوں کی بیڑیوں کو کاٹ کر انہیں رہا کر دیا۔ اس دن سے یہودیوں نے اس نیک بندے کا نام ذوالکفل رکھ دیا۔ حضرت ذوالکفل اللہ کے نبی تھے۔ قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر آپ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے واقعے کے بعد قرآن حکیم میں فرمایا ہے، اور ہم نے اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو مبعوث کیا، وہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ نیک میں سے تھے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85 اور 86۔ اسی طرح سورہ صف میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے بعد فرمایا ہے، اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو جو قوت والے تھے، سمجھدار تھے، اور ہم نے ان کو خالص چیزوں کے لیے خاص کیا تھا، اور وہ آخرت کی یاد ہیں، اور وہ یقیناً ہمارے نزدیک بہترین پسندیدہ لوگوں میں سے تھے۔ اسماعیل اور ذوالکفل علیہ السلام کو بھی یاد کرو، وہ سب اچھے لوگوں میں سے تھے۔ سورۃ الصف آیت نمبر 45 اور 48۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ حضرت ذوالکفل کا تذکرہ کیا اور تذکرہ کر کے ان کی تعریف و توصیف کی ہے، جس سے ظاہراً یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی اللہ تھے، اور یہی بات مشہور ہے۔ آپ نے اپنی قوم کے معاملات نپٹائے اور ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کی ذمہ داری بھی اٹھائی، اور ایسا کیا کہ ان کے معاملات جو ہیں سب نپٹا دیے، جس کی وجہ سے آپ کا نام ذوالکفل بن گیا۔ میرے دوستوں، ذوالکفل کا معنی ہوتا ہے کفایت کرنے والا، ذمہ داری اٹھانے والا۔ کہتے ہیں